بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے سے قبل سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں رسالت کو، توحید کو، ایمان پر دنیا اور آخرت کی خیر کے وعدے کو اور اعراض پر عذاب کی وعید کو، قیامت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کو، قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو، مومنین کی فضیلت کو، کفار کے برے انجام کو اور چند واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تقریباً 12ویں پارے میں 16 مضامین ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مضمون آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا گیا کہ راہ راست اختیار کرنے سے نہ صرف یہ کہ آخرت بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی عزت اور شرافت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں جو مال دیا جاتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہی مال سعادت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور سعادت کا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو مال پا کر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد محروم کر دیتے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہونے لگتا ہے۔ مصیبت کے بعد اچھے دن آتے ہیں تو پھر پھولا نہیں سماتا، مگر نیک اور صبر کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے کفار، اگر قرآن پاک انسانی کلام ہے جیسا کہ تمہارا اعتراض ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر دکھاؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر تسلیم کرو، اس بات کو مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور فرمایا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ بھی رہنمائی اور رحمت کے طور پر تھی۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان لانے نہ لانے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جیسے یہ برابر نہیں ہے ایسے ہی ایمان لانے والا اور ایمان نہ لانے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرا مضمون بیان فرمایا کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے سردار بولے کہ ہماری نظر میں آپ ایک انسان ہی تو ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے بھی معمولی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سطحی رائے رکھتے ہیں، اور تم کس چیز میں ہم پر فضیلت رکھتے ہو کہ ہم تمہیں رسول مان لیں اور تمہاری پیروی کر لیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، میں تو صرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں کسی طرح بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر و قیمت کو خوب جانتا ہے۔ نہ میرے پاس خزانے میں کوئی ایسی چیزیں خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ تو پھر قوم نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہمیں خوب ڈرا لیا ہے، اب وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ چوتھا مضمون بیان فرمایا کہ جب قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وحی کے ذریعے بتایا کہ چند لوگوں کے سوا آپ پر ایمان لانے والا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ ان پر غم کھانا چھوڑ دیں۔ اور فرمایا کہ کشتی بنائیں، کشتی تیار کریں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، قوم نے مذاق اڑایا، مذاق کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پانی کا طوفان آیا، سب غرق کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور جب حضرت نوح نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ ہونے کو کہا تو اس نے کہا میں فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا
جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کر دیا ہے۔ اس کے بعد پانی زمین میں بیٹھ گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ظلم کے وجود سے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا۔ پانچواں مضمون بیان فرمایا، سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو نہ صرف یہ کہ عذاب سے بچ جاؤ گے بلکہ دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی کی زندگی بسر کرو گے۔ تو قوم نے کہا، اے ہود، تم بہکی نعوذ باللہ تم بہکی باتیں کرتے ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کو مل کر جو کرنا ہے کر لو، کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، آخرکار دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور ان کے ناپاک وجود کو ختم کر دیا گیا۔ چھٹا مضمون بیان فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی کہ بڑے فہم و فراست رکھنے والے ہو، اب توحید کی دعوت دے کر ہماری تمام امیدوں پر تم نے پانی پھیر دیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں محض تمہارے خوش کرنے کے لیے گمراہی کو اختیار کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساتواں مضمون بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے اجنبی مہمان سمجھ کر ان کی ضیافت کی، مہمان نوازی کرنے لگے۔ انہوں نے کھانے میں تأمل کیا، ہاتھ روکے رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا۔ فرشتوں نے آپ کو جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ خوف محسوس نہ کریں، ہم تو رسول ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی ان فرشتوں نے۔ جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے، حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنانے کے بعد جب حضرت لوط کے پاس پہنچے تو قوم دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی، ان فرشتوں کی طرف۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، خدا کا خوف کرو، ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ ساری قوم غلط ارادے سے میرے مہمانوں کی طرف بھاگ رہی ہے؟ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، عذاب کے لیے صبح کا وقت، آپ بیوی کے علاوہ اپنے ماننے والے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صبح کے وقت پتھروں کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔ آٹھواں مضمون بیان ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی بھی نہ کریں اور اپنے خاندانی خداؤں کو بھی چھوڑ دیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں قوم نے کہا، تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے ہم سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بدبخت قوم، کیا میری برادری اللہ کے مقابلے میں زیادہ باری ہے؟ آخر ایک سخت دھماکے نے اس پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ نوواں مضمون بیان ہوا کہ فرعون کے پیروکار اس کی پیشوائی میں جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معجزات اور مختلف نشانیوں کے ذریعے حقائق ان کے سامنے رکھ دیے پھر بھی نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا اور اصول
اللہ تعالیٰ کی سنت بیان فرمائی گئی کہ جب آپ کا پروردگار کسی بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ 10واں مضمون بیان فرمایا کہ راہ راست پر ثابت قدم رہو، ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ ہو، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر سورہ یوسف کا آگے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ قرآن کی حقیقت کو، توحید کے مضمون کو، رسالت اور اس کے انکار کرنے والوں کے برے انجام کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 11واں مضمون اور سورہ یوسف کا پہلا اہم مضمون کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ تم سے حسد کریں گے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ 12واں مضمون اور سورہ یوسف کا دوسرا مضمون کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تو والد سے آ کر کہنے لگے کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ان کی قمیص بھی جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اصل حقیقت کو بانپ لیا اور کہا کہ صبر کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہوں گا۔ اس دوران ایک قافلہ آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور چند درہم کے بدلے میں اسے بیچ دیا۔ پھر 13واں مضمون بیان فرمایا کہ عزیز مصر نے خرید کر بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، پرورش کرنا۔ بڑے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس کو بیان فرمایا گیا۔ 14واں مضمون بیان فرمایا کہ جب اس بات کا چرچا خواتین مصر میں ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے اوپر وہ فریفتہ ہو گئی ہے تو اس نے ایک ضیافت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا، چھریاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور زبان سے کہہ بیٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا اتنا حسین و جمیل۔ اور پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے ان کے شرور سے اور ان کے جو چال ہیں ان سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ اور پھر جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے۔ پھر 15واں مضمون بیان فرمایا کہ جیل میں جب 2 افراد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر خواب کی تعبیر سنائی۔ اور 16واں مضمون 12ویں پارے کا آخری مضمون بیان فرمایا کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور اس کے درباری اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ مشکلات سے نمٹنے کی مکمل تدبیر بھی بتائی اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔